اپنی ہر پریشانی ہر بندے کے سامنے مت بیان کیا کرو، ہر پریشانی ہر بندے کے سامنے مت بیان کیا کرو۔ وجہ یہ ہے، ممکن ہے کہ سننے والے میں کوئی بے دین مزاج کا بندہ ہو، وہ آپ کو غلط مشورہ دے دے اور آپ اسی پہ عمل کر کے اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھو۔ دنیا میں تو مصیبت میں پھنس گئے ہو، آخرت میں بھی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ میاں بیوی تھے، بیوی سخی مزاج تھی، خاوند بخیل تھا۔ کوئی دروازے پہ اللہ کے نام پہ مانگتا تو بیوی کی کوشش ہوتی کہ خالی نہ جائے، خاوند روکتا تھا۔ ایک دن خاوند سفر پہ جا رہا تھا تو بیوی کو منع کر کے کوئی دروازے پہ آئے تو کچھ نہیں دینا۔ اللہ کی شان، اس کے واپسی کا وقت کچھ قریب ہی تھا کہ ایک فقیر آ گیا، صدا لگا دی اللہ کے نام پہ روٹی دے دو۔ اب بیوی مزاجن نہ رک سکی، کچن میں روٹی پڑی تو اٹھا کے دے دی۔ فقیر کوئی بیچارہ اتنے بھوک کا شکار تھا کہ وہیں باہر بیٹھ کے کھانے لگ گیا۔ اب کھاتے ہوئے اسے ٹائم لگا، اتنے میں خاوند آ گیا۔ اسے دیکھا فقیر میرے دروازے بیٹھا روٹی کھا رہا ہے، غصے میں آ گیا کہ بیوی کو روک کے گیا تھا، اسے میری بات نہیں مانی۔ گیا اندر، بیوی کے 2 لگائی، فقیر کے پاس آئے، اس کی 4 لگائی، آئندہ میرے دروازے پہ نہ آنا۔ بیوی پریشان ہو گئی، جب فقیر کے لگائی تو بیوی پریشان ہوئی، کہنے لگی اللہ میرے خاوند کو اپنی بے نیازی کی نظر سے بچا لینا۔ وہ جانتی تھی کہ جو اتنا بے نیاز ہو جائے، اتنا بے پرواہ ہو جائے کہ گوئے کہ مجھے تو نیکی حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اللہ کی بے نیازی کی نظر پڑتی ہے، پھر پاؤں نہیں جمتے۔ اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگا، 1 رات 2 رات 3 رات تو اس طرح مسئلہ ہے فلاں ہے۔ اللہ کی شان، وہ جو چند لوگ آ کے بیٹھتے تو اس میں ایک شخص تھا بے دین قسم۔ جب 2-4 رات اس کی پریشانی سنی تو وہ اس کے کچھ حالات بھی جانتا تھا کہ بیوی سے بنتی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے۔ اس نے آخر ایک مشورہ دے دیا، بس میں قطرہ تھا جو پڑ گیا، شیطان نے اسے مزین کر کے اس کے دل میں اتار دی۔ اس نے کہا یار میں تجھے اس کا حل بتاتا ہوں، تو جو گھر کے خرچوں سے پریشان ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، گھر کا کرایہ ہے، بنا ہے، آمدنی میں کمی آ گئی ہے، خرچے وہیں کھڑے ہیں، راشن ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ بیوی سے تیری بنتی نہیں، اولاد ہے نہیں، طلاق دے دے، تمام خرچوں سے بچ جائے گا۔ اب اس وقت اس نے سر جھٹکا، نہیں یار یہ غلط بات ہے، لیکن ایک قطرہ تھا جو پڑ گیا تھا۔ اب شیطان جب مہینہ بعد پھر بلوں کی سلسلہ آتا، وہی قطرہ حرکت میں آ جاتا، جھٹک دیتا، مہینے بعد پھر 2-4 مہینے تو جھٹکتا رہا۔ آخر کار شیطان نے اسی بات کو مزین کر کے دل میں اتارا۔ اس نے فیصلہ کر لیا یار طلاق دے کے جان چھڑاؤں، اس خرچوں سے تو بچ جاؤں گا، اپنا پیٹ آسانی کے ساتھ اپنی دکان سے پال لوں گا۔ مختصر یہ کہ ظالم نے طلاق دے کے اپنا گھر برباد کر دیا۔ اس کی سوچ یہ تھی بس اکیلا پیٹ ہے، دکان سے سلسلہ چل جائے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ تو کسی اور چیز کے اثرات پڑ رہے ہیں، یہ تو رب کی بے نیازی کا اثر ہے، جو اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے 4 لگائی تھی اور بیوی کو بھی 2 لگا دی تھی۔ مختصر ہے کہ وقت گزرتا گیا، اس کا سلسلہ وہیں کا وہیں رہا، کاروبار کی بندش ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ اب قرضہ لے کے مال ڈالنے لگا، کچھ عرصہ گزرا، قرضہ نہ ادا کر سکا، قرضدار دکان پہ آنے لگے، ہمیں پیسے دو، ہمارا قرضہ واپس کرو۔ اب جب پریشان ہوا، اس کو راستے بند نظر آئے تو اس نے کیا کہ خاموشی سے دکان آگے بیچ دی، یہ سوچ کے کہ یار میں ساتھ والے علاقے میں چلا جاؤں گا، وہاں جا کے بھیک مانگ کے اپنا پیٹ پال لوں گا، وہاں مجھے کون جانتا ہے۔ دکان بیچی اور یہ وہ شہر چھوڑا، دوسرے شہر میں چلا گیا، وہاں جا کے بھیک مانگ کے بس صبح شام روٹی کھا کے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اللہ کی شان، اس پہ تو رب کی بے نیازی کی نظر پڑی تھی، اس فقیر پہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی تھی اسی لمحے۔ اس کے حالات اچھائی کی طرف پلٹنے لگے۔ دوستوں نے کہا، رشتہ داروں نے کہا یار تو اچھا بنا، صحت مند ہے، سمجھدار بھی ہے، تو یہ مانگنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں مجبوراً مانگتا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور کوئی اسباب نہیں ہے، اگر کوئی سبب بن جائے تو میں قطعاً نہیں مانگوں گا۔ دوستوں نے مل کے مشورہ کیا کہ اس کے لیے کھوکا بناتے ہیں، تھوڑا سا سامان ڈال دیتے ہیں، محنت کرے گا اللہ برکت دے گا،
کھوکا بنا دیا, روزمرہ کا کچھ سامان ڈال دیا. اس نے ماشاءاللہ خوب محنت کی, پورا ٹائم لگایا, رفتہ رفتہ وہ کھوکا دکان بنی, دکان سے ایک سلسلہ چلا. اب ماں باپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, اس کے رشتے کی تلاش کریں. عمر بڑھتی جا رہی ہے, اپنے ٹانگوں پہ اب کھڑا ہے. رب کی قدرت دیکھو, رشتہ تلاش کرتے کرتے اسی خاتون کے گھر پہنچ گئے جس کو طلاق ہوئی تھی. دونوں خاندانوں کا مزاج ملا, تازہ کما کے تازہ کھانے والے, بات طے ہو گئی, رشتہ ہو گیا, شادی ہو گئی. بیوی پہلے سخی مزاج تھی, اب جو دوسرا خاوند ملا یہ بھی سخی مزاج تھا. اللہ کی شان, ایک دن خاوند کمرے میں, بیوی کچن میں, دروازے پہ صدا لگے, اللہ کے نام پہ خیرات دے دو. یہ خاوند بھی کہتا تھا کوئی اللہ کے نام پہ مانگے تو دے دیا کرو. اس نے روٹی اٹھائی, جیسے ہی دینے لگی, دیتے ہوئے دروازے پہ لٹکا ہوا کپڑا پردہ تھوڑا سا ہٹا تو اس خاتون کی نظر مانگنے والے کے چہرے پہ پڑی, تو اس نے ایک چیخ ماری, گھر کے صحن میں گر گئی. خاوند نے جو چیخ سنی دوڑا کمرے سے باہر, دیکھا بیوی بے ہوش پڑی ہے. اٹھایا, سائے میں لٹایا, اسے پانی پلایا, چینٹے مارے, ہوش میں آئی. پوچھا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ ہوش میں آ کے کہنے لگے نہ پوچھو, اللہ کا میں نے ایسے قدرت کا کرشمہ دیکھا ہے کہ میں نہیں بتا سکتی. اس نے کہا وہ کیا دیکھا؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرا وہ پہلا خاوند جو اپنے دروازے پہ فقیر کے آنے پہ احتجاج کرتا تھا, آج وہ فقیر بن کے میرے دروازے پہ روٹی مانگ رہا تھا. اس خاوند نے کہا اللہ کی بندی میں اس سے بڑھ کے رب کی قدرت کا کرشمہ بتاؤں؟ اٹھ کے بیٹھ گئے. ہاں ضرور بتاؤ, وہ کیا؟ اس نے کہا وہ فقیر جو تیرے دروازے پہ مانگنے آتا تھا, 4 تھپڑ کھائے تھے, آج وہی فقیر خاوند کی حیثیت سے تیرے سامنے کھڑا ہے. تو رب اتنا بے نیاز ہے, اتنا بے نیاز ہے کہ وہ اندر والے کو باہر, باہر والے کو اندر کھڑا کر دیتا ہے.